ورد جنہوں نے کر لیا صلی علی محمد، لاج گناہ گار کی آپ کے ہاتھ میں ہے نبی، لاج گناہ گار کی آپ کے ہاتھ میں ہے نبی، بد ہے مگر آپ کا صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے آخری نبی پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق بخشے، آمین بجاہ النبی الامین۔ پارہ 21 سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ترجمہ کنز الایمان، اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا، اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں ہمیں ان کے راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے جو اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے، یعنی اللہ پاک کی کمال فرما برداری کرنے والے ہیں، جو اللہ پاک کی کمال فرما برداری کرنے والے ہیں ان کے راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یقیناً اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والی جو ہستی ہے وہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ رب کی طرف رجوع کرنے والے، رجوع اللہ کرنے والے سب سے زیادہ جو ہیں وہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی، اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ پھر داتا حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، غرضے کے تمام اولیاء کرام، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب سے زیادہ یہ اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے والے۔ تو اب آیت کا مطلب گویا یوں بنے گا، اے انسانوں ہمارے محبوب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلو، ان کے راستے پر چلو، صحابہ کرام علیہم رضوان کے راستے پر چلو، عاشقان رسول کے راستے پر چلو، اور اولیاء کرام کے راستے پر چلو، ان کے راستے پر چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی لوگ حق کے راستے پر ہیں، یہی لوگ حق کے راستے پر ہیں، یہی لوگ جنت کے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ اللہ پاک کے راستے پر ہیں، یہی صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر ہیں۔ لہٰذا جب ہم ان کی پاکیزہ سیرتوں سے روشنی حاصل کر کے، ان کے فرامین پڑھ کر، سمجھ کر، ان پر عمل کر کے ان پاکیزہ ہستیوں کے راستے پر چلیں گے تو ان کے صدقے ہم بھی سیدھے راستے کے مسافر بن جائیں گے، ہم بھی سیدھے راستے کے مسافر بن جائیں گے، اور انشاءاللہ الکریم ان کے نقشے سیرت پر چلتے چلتے بالآخر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھی راہ چلا، سیدھے راہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ وہ انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ انعام والے کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے، کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ انعام یافتہ وہ لوگ ہیں کہ جو انبیاء کا گروہ ہے، صدیقین کا گروہ ہے، شہداء کا گروہ ہے،
صالحین کا گروہ ہے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور یہ کتنے بہترین ساتھی ہیں، کتنے بہترین دوست ہیں۔ تو انعام یافتہ لوگ جو ہیں، جو اللہ کی راہ پر چلنے والے ہیں، ان کے راستے پر چلنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی نماز پڑھو تو دن میں بندہ کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، الحمدللہ کتنی بار پڑھتا ہے، ہر بار جو ہے وہ بندہ اس کے اندر ہر رکعت کے اندر یہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھی راہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا کہ جو بہکے ہوئے ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، جو ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ تو یہ جو لوگ ہیں، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع آیا، اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع آیا۔ تو یہ جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، اولیاء اکرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کا جو گروہ ہے یہ اللہ کی راہ پر چلنے والے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی ان کے راستے پر چلنا چاہیے۔